السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت اچھی ہوگی وہ ویڈیو، اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں کلیئر ہوں گی اگر آپ یہ ویڈیو پوری سنیں گے پوری دھیان سے۔ اور آپ کی جو بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ نماز میری قضا ہو گئی ہیں، اب میں اسٹارٹ کر رہا ہوں نماز، تو کیا ہوگا، میری جو پچھلی نمازیں رہ چکی ہیں اس کا کیا ہوگا، تو وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں سب پتہ چل جائے گا۔ اور جو قضائے عمری والی بات ہے وہ کیا ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے یہ چیز یا نہیں ہے، وہ میں آپ سب چیز بتاؤں گا۔ تو آپ یہ ویڈیو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ پوری ویڈیو آج میں ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا۔ قضائے عمری کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق بتاؤں گا کہ نماز جو ہماری رہ گئی ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہماری نمازیں وہ ادا ہو جائیں۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا اس میں، اور میں ریفرنس بھی لگاتا ہوں، تو جسے دل ہو وہ اس کو چیک کرے اور خود پڑھ لے وہ حدیث۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک حدیث بیان کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کی نظر میں وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہماری نظر میں تو ہے وہ مسلمان، آدھار کارڈ میں اس کا نام مسلمان والا ہے، سب کچھ گوشت بھی کھاتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ انسان مسلمان نہیں ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے بے فالتو میں۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتاؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ شخص مسلمان ہے نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو انسان نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا تو شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہو جاتا۔ اب میں ایک اور صحابہ کا قول بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مشرک سمجھا کرتے تھے، ان کا مشرکوں والا عمل سمجھا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اب سوچیں کتنی خطرناک بات ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کافر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی نظر میں۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ایمان قبول کرنے کے لیے آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ تو ان کو بہت گلٹی فیل ہوا کہ میں اب اسلام قبول کر رہا ہوں، میں تو اتنا بڑا دشمن تھا، کیونکہ وہ بہت نیک صحابی ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو رول دکھایا ہے اپنے اسلام کے لیے وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں ایک شرط پر ایمان قبول کروں گا، پہلے میں ایک شرط رکھتا ہوں، مجھے معافی مل جائے گی، جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کرا، اس سے معافی مل جائے گی مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے یعنی کہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بس کوئی بھی گناہ کی پکڑ نہیں ہوتی اس کے پچھلے۔ تو اب اس حدیث سے آپ کو یہ معلوم چلا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک دن آ کر توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک آئندہ سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا ایک بھی وقت کی، اب لگاتار جتنی بھی زندگی بچی ہے میری اس زندگی میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا، تو اب وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ جو بھی انسان نماز چھوڑا کرتے تھے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اب وہ 5 وقت کے نمازی ہو چکے، تو اللہ نے ان کو پچھلے گناہ معاف کر دیے، یعنی کہ جو نمازیں چھوڑی تھیں وہ معاف ہو گئیں۔
کیونکہ وہ اس وقت عملاً مسلم نہیں تھے، مطلب مشرکوں والے عمل کرتے تھے، نماز کو چھوڑ دینا یہ مشرکوں والا عمل ہے۔ تو اب قضائے عمری تو بنی نہیں۔ اب میں ایک اور دوسری حل بتاتا ہوں کہ قضائے عمری کی جگہ آپ کیا کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا بس وہ کرا کریں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اچھی کسی کی بات نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس پر عمل کریں۔ اب میں وہ آپ کو حدیث بتاتا ہوں۔ تو یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو سمجھانے کے بطور اتنا سمجھا دیتا ہوں جتنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ نماز کا۔ تو نماز سب سے پہلے ہوگی، سوال سب سے پہلے نماز کے لیے ہوگا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے پاس بندہ پہنچ جائے گا تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، جب کہ اللہ جاننے والا سب کچھ ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو کہ اس کے پاس پوری نمازیں ہیں، مطلب جب سے یہ بالغ ہوا تھا اس نے نماز چھوڑی ہے نہیں چھوڑی ہے۔ تو اگر اس کی نمازیں پوری ہوں گی تو ٹھیک ہے، اور اگر پوری نہیں ہوں گی، مطلب فرض نمازیں پوری نہیں ہوں گی اس کی، تو کیا ہوگا؟ جو اس کی نفل عبادت ہوگی، یعنی کہ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، وہ عبادت اس نے کی ہوگی تو وہ اس کی خود بخود قضائے عمری بن جائے گی۔ کیسے؟ کہ جیسے ایک شخص کے پاس فرض نمازیں بالکل نہیں نکلی، بہت کم نکلی، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کے اب نفل نمازیں چیک کرو کتنی ہیں، تو نفل نمازیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ فرض کے مقابلے میں زیادہ پڑھتا ہے انسان نفل نماز، تو اس کی وہ نفل نمازیں فرض کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قضائے عمری والا میٹر، کچھ نہیں ہے، صرف آپ ہر نماز کے بعد نفل عبادت کرتے رہیں، اور نفل عبادت گھر میں کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں نفل نماز کتنی پڑھنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی تو اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جس نے ایکسٹرا نماز پڑھی، یعنی کہ 5 نماز ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے بھوکمپ آئے، کچھ آئے، لیکن ایکسٹرا جو نماز ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے نفل نماز، سنت نماز، وتر نماز، یہ سب ایکسٹرا نمازیں ہیں۔ اور ایک جگہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 رکعت وتر پڑھے تو وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے قضائے عمری پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے وہ شب برات ہوتی ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ قضائے عمری پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں خود کی، کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے ایسا۔ تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔